نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة والله إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاری ومسلم وكل کتاب الحدیث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور وہ مہینہ اب ہم سے جدا ہونے کو ہے. اسی لیے عرف عام میں انڈیا پاکستان کے اندر رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو لوگ الوداع کہتے. تو الوداع سے کیا مراد لینا چاہیے، میں مزید گفتگو میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. اس سے قبل کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں. میں نے پچھلے خطبات میں زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ہی مدلل اور بہت ہی مفسر طور پر میں نے ان مسائل کو بیان کیا جو بہت ایک بچہ بھی ان مسائل کو سمجھ لے اس پر عمل کر سکتا ہے. اور پچھلے ایک اور خطبے میں میں نے فطرے کے تعلق سے جو مسائل بیان کیے قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اسے دہرا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر، چاہے وہ بالغ ہو، نابالغ ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، پاگل ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی طرف سے اس کے ذمہ دار پر ایک سا فطرہ فرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایک سا فطرہ 4 مد ایک سا میں ہوتے ہیں. اس کو کیسے بھی شمار کیجئے، لیکن یہ 2.5 کلو سے نیچے نہیں بنتا ہے یہ فطرہ. اور سیر جو پہلے چلتے تھے اس کے اعتبار سے 3.25 سیر ہے یہ فطرہ. اور آج کے جو بانٹ ہیں ہمارے یہاں، اپنے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے 4 مد 2.5 کلو سے کم فطرہ نہیں بنتا ہے. وہ چاہے چاول دیا جائے، گیہوں دیا جائے، کشمش دیا جائے، چھہارا دیا جائے، پنیر دیا جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں صحیح مسلم کی حدیث میں ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پنیر کا بھی لفظ ہے. پنیر بھی صحابہ دیتے تھے تو 1 سا دیتے تھے. اچھا، یہ جو عام طور پر لوگ سنتے رہتے ہیں، کوئی ایک فرقے نے الگ اپنا فطرہ بنایا 2 سیر اور پتہ نہیں کیا کیا، ایک فرقے نے اپنا الگ بنایا 633 گرام. یہ دونوں بدعت ہیں. دونوں کے فطرے نہ تو قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر کہیں سے بھی ثابت نہیں. یہ سب فراڈ ہے. 420 میں نے کہا یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک نام نہاد صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ پر ایمان لائے، انہوں نے یہ جب کوفہ پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم گیہوں کا آدھا سا دیں گے، اس لیے کہ ہمارا آدھا سا گیہوں 1 سا کھجور کے برابر ہے. وہاں گیہوں مہنگا تھا، کھجور سستی تھی. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اس پر انہوں نے جو ہے عمل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں 1 سا فطرے پر. یہ سمجھ میں نہیں آتی. بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ قول بھی بالکل صحیح کے درجے میں نہیں ہے، حسن کے درجے میں. اچھا،
حضرت معاویہ کی اتباع کیا فرض ہے مسلمان پر؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں پر سورہ نساء میں آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، تم میں جو حکمراں ہو. حکمراں کون تھے؟ عمرا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المومنین تھے. اور حضرت معاویہ بادشاہ تھے، نہ تو امیر المومنین تھے اور نہ تو امت نے انہیں امیر المومنین ایکسپٹ کیا کبھی، اس دور کے اندر بھی آج کے دور کے اندر بھی. عمرا نہیں تھے، عمرا میں سے یہ نہیں تھے، اور نہ تو فقیہ تھے اور نہ تو کوئی مجتہد تھے. بس یہ فتح مکہ کے پر یہ پورا گھرانہ ایمان لایا ہے، بس صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور بقیہ ان کی کوئی فضیلت، بے شمار غلطی ہی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کی کوئی فضیلت موجود نہیں حدیث کے کتابوں کے اندر. اور یہ ذرا کڑوی بات ہے، یہ جب میرا خطبہ پہنچتا ہے تو کبھی کبھی لوگ فون کرتے ہیں ہم کو، ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ بہت تحقیق کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. تو پتہ چلا کہ جو ہے فطرہ 1 سا ہے، وہ 2.5 کلو سے کم نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ 1 کلو 633 گرام ہے یا 1.25 کلو ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، تو اس سے کہو کہ اس کی دلیل پیش کرو، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں حکم موجود ہے کوئی ایک؟ اور یہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے کوئی قول یا ان کا فعل ثابت کرو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ 1 کلو 633 گرام فطرہ دیا جائے گا. بالکل غلط ہے. یہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1503 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، 1 سا فطرہ. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 984 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ 1 سا فطرہ دیا جائے گا جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو، اس سے کم نہیں ہے فطرہ. 3.25 سیر ہے. بعد پاکستان کے علماء نے 3.25 کلو کہا ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی پتہ چلا وہ 3.25 کلو نہیں ہے، وہ 3.25 سیر ہے جو اس سے پہلے بانٹ چلتے تھے. اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ میں 2-3 مسائل بیان کرنے کے بعد آتا ہوں اس موضوع پر کہ اس جمعے کو الوداع کیوں کہا جاتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز، نمبر 1 پر عید کی نماز مرد عورتیں دونوں کے لیے سنت ہے. اور کوئی شخص اگر اپنے گھر کی عورتوں کو عید کی نماز میں شامل نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا ماننے والا کہنا چھوڑ دے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 974 پر اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 890 پر یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے عورتوں کو بھی عید کی نماز میں شامل کرو، اگر وہ پاکی کی حالت میں نہ ہو تو ان کو نماز کی جگہ سے الگ رکھو، دعا جب کی جائے تو دعا میں ان کو شامل کرو. یہ صحیح بخاری کے مسلم کی روایت ہے. حدیث نمبر آپ ابھی اپنے موبائل پر انٹرنیٹ پر ڈالیں، اسی نمبر پر یہ روایت نکلے گی. اتنی مضبوط دلیل موجود ہے. اور راوی اس کے جو ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی عید یا بقرعید کی نماز ایسی نہیں پڑھی ہے جو بغیر عورتوں کے پڑھی. عورتوں اور بچوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے اور یہ حکم دیتے تھے کہ عورتیں اگر حائض کی حالت میں ہوں تو بھی ان کو گھر سے لے کر نکلو عید کی نماز کے لیے، صرف ان کو نماز کی جگہ سے الگ رکھو، دعا میں ان کو بھی شامل کرو. دعا کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، دعا کے لیے مومن کی زبان پاک ہوتی ہے. دعا آدمی کر سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں بھی. ایک مسئلہ یہ بھی اس حدیث سے نکلتا ہے. دعا مرد ہو یا عورت اگر پاک نہیں ہے تب بھی دعا کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا. البتہ اور جو ہے کچھ ایسے کام ہیں جو نہیں کر سکتا، لیکن دعا کر سکتا ہے بغیر پاکی کی حالت میں بھی. کہ اللہ تعالیٰ مومن کی زبان کو پاک رکھتا ہے، وہ کسی وقت بھی رات میں اب اسے درد ہو رہی ہے وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے، وہ اپنے رب سے دعا مانگے گا کہ نہیں؟ اپنے رب سے دعا مانگے گا، کراہے گا، اپنے رب کو پکارے گا. دعا مانگنا ہر حال میں جائے گا، چاہے اس کے اوپر غسل فرض ہو. تو فرمایا کہ عید کی نماز میں شامل کرو، اور جو ہے جو پاکی کی حالت میں نہ ہو جو عورتیں، ان کو نماز کی جگہ سے تھوڑا الگ رکھو، اور جب دعا ہونے لگے تو دعا میں ان کو شامل کرو.
کوئی بھی نماز. اب یہاں انڈیا پاکستان کے مولویوں نے اس قدر فراڈ کیا, اس قدر جھوٹ بولا دین کے اندر, اور دین کو بگاڑنے والے کوئی انگوٹھا ٹیک نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں, مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِنَّ الْمُلُوكَ أَحْبَارَكُمْ وَرَهْبَانُهَا, کہ دین میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے سوا کوئی نہیں بدلے گا, ایک برے علماء اور صوفی اور یہ بادشاہ. وہ بادشاہ چاہے کسی ملک کا ہو, آج کے بادشاہوں کا حال جانتے ہیں, اسلامی ملکوں کا جن کا اسلامی ملک کہا جاتا ہے, وہاں کے بادشاہوں کا کتنے عیاش پرست, کتنے آرام پرست. میں روزے کی حالت میں نام تو نہیں لوں گا ورنہ غیبت میں شمار ہو جائے گا, حالانکہ یہ غیبت نہیں ہے, کسی کے جرم سے آگاہ کرنا. تو میرے بھائیوں, ایسے فرمایا کہ یہ 3 ہی لوگ دین کو خراب کریں گے, علماء اور صوفی اور یہ بادشاہ, انہی تینوں خراب کرتے ہیں. تو ان مولویوں نے ڈھونگ رچایا کہ فتنے کا دور ہے, اور جو ہے اب عورتیں کیسے. میرے بھائیوں, قرآن و حدیث کے اندر بالکل واضح مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ جب آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی, اس وقت تک بھی اتنی زیادہ کثیر تعداد میں عورتیں اور بچے تھے کہ اس وقت مائک تو تھا نہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عورتوں تک نہیں پہنچا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ بیچ میں کھڑے ہو کر, جو میں باتیں بتا رہا ہوں تم کو وہ باتیں جا کر کہو. اس سے یہ بھی پتا چلا خطبے کا مطلب ہوتا ہے پیغام دینا, اس زبان میں کہا جائے جس زبان میں لوگ سمجھ رہے ہوں, اسے جمعہ کا اور عید کا خطبہ کہا جاتا ہے. تیسری چیز عید کی نماز کے تعلق سے جو مولویوں نے گڑبڑ کی ہے ہندوستان کے اندر, وہ تیسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز سے جو پہلے تقریر کی جاتی ہے, یہ سراپا بدعت ہے, وہ جہنم میں لے جائے گی. میں نے بھی کیا, اللہ معاف کرے, جب نہیں جانتا تھا میں بھی پہلے عید کی نماز سے پہلے تقریر کرتا تھا. بہت دن کے بعد میں نے نبی کا کلمہ پڑھا, پہلے مولویوں کی امت میں تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نبی کا کلمہ بہت بعد میں پڑھا جب اللہ نے ہدایت دی. تو عید کی نماز سے پہلے کوئی واضح بیان, کوئی تقریر, کوئی قسم کا درس, سب کے سب بدعت ہے, وہ جہنم میں لے جائے گا. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے. کسی مولوی کو عید کی نماز سے پہلے تقریر کرتا ہوا دیکھو تو اس کا گریبان پکڑو کہ بتا کون سی حدیث سے ثابت ہے عید کی نماز سے پہلے وہ تقریر کر رہا. یہ سب جو ہے گمراہی کے دلدل میں خود پھنستے ہوئے جا رہے ہیں اور قوم کو اس طرف کھینچے ہوئے لیے جا رہے ہیں. اور بیچارے سیدھے سادے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب داڑھی رکھے ہیں, نماز کا پیشانی پر نشان ہے, سچ ہی کہہ رہے ہوں گے. میرے بھائیوں, اگر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل کرتے کرتے لوگ تھک جائیں گے, گھٹتے پڑ جائیں گے, لیکن ان کو دہتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا جائے گا. تصلی نارا حامیہ. عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو, عمل کا کوئی مطلب نہیں. اگر فطرہ نبی کے طریقے پر نہ نکالا جائے, اس فطرے کا کوئی مطلب نہیں. روزہ نبی کے طریقے پر نہ رکھا جائے تو اس روزے کا کوئی مطلب نہیں. اب روزے میں بساؤ میں قدیم نوائے تو بریلوی لکھتے ہیں اسوم قد اللہ تعالیٰ من فرض رمضان حاجہ. پہلے جمعے کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر کسی کے اماں نے دودھ پلایا ہے تو آ کر ہمارا فون نمبر کیلنڈر پہ چھپا ہوا ہے, کبھی اس پر کانٹیکٹ کر کے مجھ سے سوال کرے. میں پوچھتا ہوں کہ کون سی حدیث سے یہ ثابت ہے. روزے کی شروعات بھی بدعت سے, اور جو دعائیں افطار کے وقت پڑھی جاتی وہ بھی بدعت ہے. جو دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ بتائی جاتی ہے بار بار, ہمارے یہاں کیلنڈروں میں لکھی ہوتی. شروعات بھی نبی کے طریقے کے خلاف, آخر بھی نبی کے طریقے کے خلاف. کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ یہ مولوی سب سے پہلے نمبر پر جہنم کے اندر جائیں گے, بعد میں ان کے پیچھے چلنے والے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. بچیں گے یہ بھی نہیں پیچھے چلنے والے. تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے 2008 سے یا 2009 سے میرا خیال ہے اس بات پر چیلنج کرتا آیا ہوں کہ عید کی نماز 6 تکبیروں سے کسی حدیث سے ثابت نہیں. اور ہم لوگوں نے اسی لیے عیدگاہ چھوڑا, مسجد میں عید کی نماز پڑھنا شروع کیا. عیدگاہ سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے, اور میں یہ بات کسی کمرے کے اندر نہیں کہہ رہا ہوں, اور نہ تو اکیلے میں کہہ رہا ہوں, آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ میرا خطبہ ہر سال کا انٹرنیٹ پر جاتا ہے, اور میں نے پچھلے بار بھی لاکھوں کا چیلنج کیا کہ کسی مولوی کے دم میں دم ہو تو آ کر ثابت کرے کہ 6 تکبیروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ بھی نماز پڑھے. میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کیمرے کے سامنے کہتا ہوں کہ عیدگاہ میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے عید کی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سخت خلاف.
وہ غلط نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ہم عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ جہاں پر نبی کی نہ چلے، اگر ہم جھگڑا کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ کو ہم چھوڑ دیں۔ ہم نبی کے پیروکار ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، مولویوں کا کلمہ میں نے چھوڑ دیا۔ مولوی اگر نبی کے خلاف کہے گا، اگر ہم جھگڑا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ دیں گے، لیکن نبی کے طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، نبی کے دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی ایمان ہے، زیادہ لچک بازی دین کے اندر نہیں چلتی ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، یہی تو جہنم میں لے جائے گا۔ جو سچی بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہی جائے گی۔ اور میں نے 2009 سے چیلنج کیا، ہر سال چیلنج کیا، عید کی نماز کے موقع پر بھی، عید الاضحیٰ کی نماز کے موقع پر بھی، کہ کوئی دنیا کا مولوی کوئی ایک صحیح حدیث نہیں پیش کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 تکبیروں سے عید کی نماز پڑھائی ہو۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 12 تکبیروں سے عید کی نماز پڑھائی۔ اب دلیل کی طرف دیکھتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ ترمذی کے اندر جو صحیح سند ہے وہ حدیث نمبر 224 نمبر پر، صفحہ نمبر 224 پر ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1149 پر، 1150 پر، 1151 پر، یہ 3 حدیثیں ابو داؤد کے اندر موجود ہے 12 تکبیروں سے عید کی نماز پڑھنے کی، اور ایک روایت یہ ترمذی کے اندر 224 نمبر۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 پر موجود ہے حدیث نمبر 9، اس باب کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں، اور دونوں رکعتوں میں قرات سے پہلے تکبیر کہی جائیں گی، قرات کے بعد۔ یہ لوگ ایک تو 3 تکبیر کہتے ہیں، دوسری بات دوسری رکعت میں قرات کے بعد کہتے ہیں رکوع کے ٹائم۔ سراپا غلط ہے پوری نماز، نبی کے طریقے پر ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، ماتھا ٹیکنا ہے تو ٹیک آؤ، اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کو چہل قدمی کرنا ہے تو کر لو، اپنا ماتھا ٹیکنا ہے زمین پر لگا لو، نماز نہیں ہے وہ۔ نماز اسے کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث نمبر 1277 پر 12 تکبیروں سے عید کی نماز موجود ہے، اور اسی طریقے سے 1278 پر اور 1279 پر ابن ماجہ شریف کے اندر 12 تکبیروں سے عید کی نماز موجود ہے۔ ساری کتب حدیث کے اندر، مسند احمد کے اندر 12 تکبیروں سے عید کی نماز موجود ہے۔ کوئی بھی روایت ایسی صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہو تو میں نے 2009 سے ہر سال چیلنج کیا ہے، کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو تو آ کر مجھ سے ملے، سامنے آئے کہ میں پیش کروں گا، میں ثابت کروں گا 6 تکبیروں سے عید کی نماز۔ تو یہ طریقہ غلط طریقوں سے رائج کیا گیا، اور عید کی نماز میں عورتوں کو شامل ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغیر عورتوں کے شامل کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز نہیں پڑھائی ہے۔ اتنی مضبوط بات میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ دین کے اندر جو لوز پن، آدمی کہتا ہم جاہل آدمی، مولوی صاحب کیا جانے، دین کے معاملے میں تم جاہل ہو، دنیا کے معاملے میں بڑے چالاک ہو۔ ایک لیمو لینا ہے، ٹھیلا لیمو کا آ جائے، پورے ٹھیلے کے لیمو تو لیتا ہے ایک جاہل آدمی۔ کس میں رس زیادہ ہے، کون صحیح ہے ہمارے لیے؟ وہ لیمو لیتا ہے، ایسا نہیں کہ دکاندار اٹھا کر دے لے، نہیں لیتا ہے۔ دین کے معاملے میں تم اتنے بھولے بھالے بن گئے، تمہیں یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے یہ عمل، یہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ صرف دین کے معاملے میں بھولے، دنیا کے معاملے میں اتنے چالاک کہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے یہ جو ہے بیج لانا ہے، وہاں دکان پر ملتا ہے، اس میں زیادہ ٹماٹر پیدا ہوں گے تو آدمی بڑا گاؤں مسوڑی سے نہیں لیتا، پھر فلاں جگہ چلا جاتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں اتنا بھولے، تم کو پتا ہے کہ نماز نبی کے طریقے کے خلاف ہے، پھر بھی ویسے ملاؤں کے ایسے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو۔ اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے، ورنہ غارت کر دے گا اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر نبی کے طریقے کے خلاف عمل کرنا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دین یہ کھلواڑ کا نام نہیں ہے۔ 6 تکبیروں سے کوئی بھی حدیث سے نماز، عید کی نماز ثابت نہیں ہے، اور عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کو شامل کیا ہے۔ تو ہم کتاب و سنت کے ماننے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ عیدین کی نماز میں اپنے گھر کی عورتوں کو لانا، اس کے بغیر اپنے آپ کو پھر ادھورا ایمان سمجھے، کیونکہ نبی کی بات ماننا فرض، یہاں حکم موجود ہے۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ آپ تمام عورتیں عید کی نماز میں ضرور آئیں۔
تو جو ہے اور بقیہ 5 نمازوں میں کمپلسری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عورتوں بہتر ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھیں, لیکن وہ نمازیں جن میں خطبات ہوتے ہیں ان نمازوں میں عورتوں کو جو ہے مسجد آنا چاہیے, عید کی نماز کے لیے بھی آنا چاہیے. اب آتے ہیں میرے بھائیوں کہ اس جمعہ کو الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا, الوداع کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے اسے الوداع کہو, آخری جمعہ کہا جاتا ہے. عام طور پر لوگ الوداع کہنے لگے. تو میرے بھائیوں یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے, رمضان المبارک کا اتنا بابرکت مہینہ, اور اس کے لیے آج ہمیں سب سے زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم نازل فرمایا تھا ہم نے اس مہینے کی قدر نہیں کی, ہم نے اس مہینے کو غنیمت نہیں سمجھا, ہم نے اس طریقے سے توبہ اور استغفار نہیں کیا, اور اب یہ افطار کے وقت کی رونقیں, سحری کے وقت کی رونقیں اب ہم سے جدا ہونے والی ہیں, یا تو 1 سال تک, یا تو پتہ نہیں ہم میں سے کسی کو ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والی. یہ اس کا مقصد ہے الوداع. اپنے آپ میں ندامت حاصل کرو, اللہ ہم سے قدر نہیں ہو سکی, آپ نے اتنا بابرکت مہینہ نازل فرمایا, جنت کے دروازے کھول رکھے تھے, جہنم کے دروازے بند کر رکھے تھے, اللہ ہم نے معافی مانگنا چھوڑ دیا, ہم نے معافی نہیں مانگی. اللہ ہم شرمندہ ہیں. آج اس جمعے کا مطلب یہ ہے کہ شرمندہ ہو جاؤ اپنے رب کے سامنے کہ ہم نے قدر نہیں کی. میرے بھائیوں, جیسے کہ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں اکثر, دیکھیے یہ رمضان کا آخری خطبہ ہو سکتا ہے اس میں 2-4 منٹ زیادہ لگ جائے, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے کسی شخص کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہو کہ تمہیں پھانسی کی سزا ہونا ہے 1 مہینے کے اندر اندر, یا تاریخ متعین نہیں ہے لیکن پتہ چلا ہے کہ پھانسی کی سزا اس کو بول دی گئی ہے, جج نے پھانسی کی سزا بول دی, اور کوئی سچ بولنے والا چپکے سے آ کر کان میں کہہ دے کہ بھائی فلاں دن حاکم بہت موڈ میں رہتا ہے, حاکم بہت مہربان رہتا ہے فلاں دن, اور تم اپنے آپ کو اس حاکم کے سامنے پیش کرو, اپنے بچوں کو یتیمی کا واسطہ دو, اپنی بیوی کے سہاگ کا واسطہ دو, ہو سکتا ہے اسے ترس آ جائے تمہیں, تمہاری پھانسی کی سزا ملتوی کر دے, معاف کر دے. کون کہے گا کہ مجھے فرصت نہیں ہے جسے عمر کی قید کی سزا سنائی جا چکی ہو؟ کہے گا اگر آدمی چلنے کے لائق نہیں ہے رکشا سے پہنچ جائے گا, سواریاں سے پہنچ جائے گا. کائنات میں سب سے سچی زبان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم سب کا خالق و مالک احکم الحاکمین, جس کے قانون کے تحت ہم لوگ جہنم کی سزا کے مستحق ہو چکے ہیں, فرض نمازیں چھوڑ چھوڑ کر, تمام اللہ کے احکامات کو چھوڑ چھوڑ کر ہم سزا کے مستحق ہو چکے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ رب العالمین افطار کے وقت جہنم کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا ہے, جن کے اوپر جہنم کی سزا واجب ہو چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ ہم گنہگار ہیں, مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ اور میری بندی پورا دن رات سحر کے وقت سے میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہی. اب وہ مانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی سزا مسلط بھی ہو چکی ہوتی ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, آج سے اپنی ایک نئی زندگی شروع کر دو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو پورے رمضان میں 30 یا 29 روزوں کے افطار کے وقت جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرتا ہے, اس کے برابر رمضان المبارک کے آخری رات میں آزاد کر دیتا ہے, آخری دن آزاد کر دیتا. تو میرے بھائیو, یہ جو باقی دن بچے ہیں رمضان المبارک کے, انہیں غنیمت سمجھو. ابھی مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, اس کو بغور سے سنو, واپس آؤ اپنی زندگیوں کو. اور جو ہے ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اس میں ایک راوی پر اصل میں کلام ہے لیکن اس سے کوئی مسئلہ ہم کو نہیں لینا ہے. تو فرمایا کہ فرشتے جب پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے بارے میں کیا ہوا, تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے 4 لوگوں کے سوا سب کو معاف کر دیا, 4 لوگوں کے سوا سب کو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اس میں مشرک کا ذکر نہیں. مشرک کا چونکہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ تو رمضان میں معاف کیا جائے گا
نہ کبھی غیر رمضان میں معاف کیا جائے گا جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے. اللہ کے دربار کے سوا کہیں ماتھا نہ ٹیکے, اللہ کے دربار کے سوا کہیں ہاتھ نہ پھیلائے مانگنے کے لیے. یہ شرک کہا جاتا ہے, یہ گناہ معاف نہیں ہوتا, اس کی سزا جہنم. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ تو الگ سے معاملہ ہے. اس میں اس کے سوا 4 لوگ, فرمایا کہ 4 لوگوں کے سوا سب کو معاف فرما دی. کہا وہ 4 لوگ کون بد نصیب لوگ؟ تو فرمایا وہ 4 میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے مدمن الخمر, جو شراب کا عادی ہو. شراب کا عادی, میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, اگر اللہ نہ کرے کہ اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہوں, اگر ایسے لوگ ہوں تو میں اگر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, اگر آپ ہاتھ جوڑوانا چاہے تو میں ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار. اسی جمعہ کی نماز میں سچی توبہ کر کے واپس آ جاؤ, تباہی و بربادی کی طرف اپنی زندگیاں مت لے جاؤ. فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے باوجود بھی, تراویح میں شریک ہونے کے باوجود بھی, اللہ تعالیٰ شراب کے عادی کو رمضان المبارک کے آخری رات میں بھی معاف نہیں کرتا. دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے کہ والعاق, جو ماں باپ کا نافرمان ہو. ماں باپ کا نافرمان ہو, ماں باپ کی فرما برداری نہ کرتا ہو, سارے عمل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات تک اس شخص کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے نوجوانوں کو مکمل سمجھ عطا فرما دے اور مکمل اپنے ماں باپ کی خدمت اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے بھائیوں, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سروں سے ان کا سایہ اٹھ چکا ہے. ان کے دل سے پوچھو, ان کے دلوں سے پوچھو کیا ان کے دلوں پر گزرتی ہے. جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے, ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے, وہ یتیمی کی کیفیت ان کی زندگی میں طاری ہے. میرے بھائیوں, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, سے یہ ابن حبان کی صحیح سند کے ساتھ میں حدیث موجود ہے کہ اگر کسی کی دعا تو اللہ تعالیٰ رد کر سکتا ہے, لیکن اگر کسی کا باپ اس کے لیے دعا کر دے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کی اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا ہے. کسی کا باپ دعا کر دے, بعض روایتوں میں ماں کا بھی ذکر ہے, لیکن صحیح سند کے ساتھ میں یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا باپ اس کے لیے دعا کر دے. کیوں؟ باپ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے اپنی اولاد کے لیے. میں اس کو پڑھا لکھا کر فلاں بناؤں گا اور اس کے بعد اس سے اچھا ہنر سکھاؤں گا. دیندار ہوتا ہے تو پہلے دین کا علم سکھاتا ہے کہ میرا بیٹا آگے چل کے دیندار بنے, دین کا داعی بنے, شہدائی بنے. اس کے اندر جو قلق و درد ہوتا ہے کائنات کے کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتا. کوئی اس سے زیادہ ہمدردی کرنے والا دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا. تو وہ جب دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو فلاں بیماری لگ گئی ہے, اللہ میرے بیٹے کو اس سے نجات دے, اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے, قبول کر لیتا ہے. اگرچہ ماں باپ اپنے حق میں دعا مانگے, ان کی دعا قبول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ان کے اوپر کوئی پریشانی ہو, اپنے لیے مانگ رہے ہیں, اس کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ چاہے قبول کرے یا رد کرے. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ باپ اپنے اولاد کے حق میں جب دعا مانگ دیتا ہے, اگرچہ اس کے اندر نفاق کیوں نہ ہو, لیکن اللہ رب العالمین اس اولاد کے حق میں مانگی گئی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ اتنے قیمتی ہیں میرے بھائیوں. دنیا بھر کے آدمی, کوئی امام صاحب سے, کوئی عالم صاحب سے, کوئی پتہ چلا نام نہاد پیروں کے سامنے میرے لیے دعا کر دیجئے. میرے بھائیوں, تمہارے گھر کے اندر جو پیر موجود ہیں ان کا تم نے کبھی استقبال نہیں کیا, اس سے معافی نہیں مانگی. تو یہ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام برائیوں کو الوداع آج کہہ دیں گے انشاءاللہ. نیت کرو انشاءاللہ آج ہم تمام برائیوں سے الوداع کہہ دیں. اور کوئی بیٹا اگر باپ سے ناراض ہے, لپٹ کر معافی مانگ لے. عصر کی نماز تک یہ خوشخبری مل جائے کہ سب لپٹ گئے, سارے جھگڑے ختم ہو گئے. کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے تو وہ اللہ کے حضور اسے معاف کر دے. کوئی ساس اپنی بہو سے ناراض ہے, ساس کو لپٹ کر معافی مانگ لے اپنی ماں سمجھ کر. کوئی ساس اپنی بہو سے ناراض ہے, اپنی بیٹی سمجھ کر اسے معاف کر دے. رمضان کے آخری جمعہ اور آخری ایام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم برائیوں سے الوداع کہہ دیں.
برائیوں سے الوداع کہہ دے. کوئی پڑوسی ایک پڑوسی سے ناراض ہے, نماز کے بعد جائے اسے لپٹ جائے, وہ کہے بھائی آپ کی غلطی ہے یا میری غلطی ہے, میری جتنی غلطیاں تھی میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ پھر وہ خود معاف کر دے گا. صرف طرح سے سارے جھگڑے ختم کر دو. اور فرمایا 4 لوگوں کو میں نہیں معاف کرتا رمضان کے آخری رات میں. ایک تو وہ جو شراب کا عادی ہو, اور وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو. تیسرا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہو, کینہ رکھنے والا, حسد رکھنے والا. کچھ کر تو نہیں پا رہا ہے بیچارہ, لیکن دل میں حسد ہے کہ فلاں شخص بہت زیادہ ترقی پر ہے, اس کو لوگ زیادہ سلام کرتے ہیں, اس کو لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے رسول اس طرح مانگیے کہ اللہ تو ہی تمام ملکوں کا مالک ہے, اور تو جو چاہتا ہے جسے اسے حکومت عطا کر دیتا. وتنزع الملک ممن تشاء, جسے چاہتا ہے ملک کی حکومت کو چھین لیتا ہے. اور وتنزع الملک ممن تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک کی حکومت عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے, ہمارا کام حسد کرنا نہیں. ہمارا کام ہے اللہ سے راضی رہنا. اگر کسی کی طرف سے دل میں حسد اور کینہ اور بغض ہے تو میرے بھائیوں اسی نماز میں آج سچی توبہ کر کے معافی مانگ لے اور اس کو ختم کر دے, اس حسد سے اپنے دلوں کو پاک کر دے. اللہ رب العالمین ضرور اسے عطا فرمائے گا. چوتھا شخص وہ ہے رشتہ قطع کرنے والا. بات بات میں یہ کہہ دے کہ بھائی تم ہمارے موت مٹی میں نہیں آؤ گے, ہم تمہارے موت مٹی میں نہیں آئیں گے. یہ ہے رشتہ قطع کرنا. اور یہ بخاری مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے, لا تدخلوا الجنۃ قاطعا, رشتہ قطع کرنے والا جنت کے اندر ہرگز نہیں داخل ہوگا. رشتہ جوڑو میرے بھائیوں. کوئی بہن سے ناراض ہے, بہن سے اس کو معاف کر دے, اس کو اپنی بہن سمجھ لے. کوئی بھائی بہن بھائی سے ناراض ہے, اس ناراضگی کو ختم کرے. کوئی پڑوسی سے ناراض ہے, کوئی چچا بھتیجے سے ناراض ہے, کوئی بھتیجا چچا سے ناراض ہے, کوئی خالہ اپنے بھانجے سے ناراض ہے, کوئی بھانجا اپنی خالہ سے ناراض ہے, کوئی بھتیجا اپنی پھوپھی سے ناراض ہے, کوئی پھوپھی اپنے بھتیجے سے ناراض ہے. یہ تمام رشتے جو قطع ہو چکے ہیں, اللہ کے واسطے ان رشتوں کو جوڑ لو. اللہ تعالیٰ ایک آخری رمضان کے آخری دن ایک تمہیں نیا صلہ عطا فرمائیں گے. اللہ کے حبیب فرماتے پھر اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے, اور کہتا ہے عید کی نماز میں جب آتے ہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اپنی عزت و جلال کی قسم, اے میرے بندوں اور بندیوں اپنی عزت و جلال کی قسم آج مانگو, عید کے موقع پر تمہیں جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. عید کی نماز میں جب دعا ہوتی ہے تو جیسے دنیا کے اندر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف دیتے ہیں, اللہ بھی عید کے دن اپنے ان بھکاریوں کو خالی واپس نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ہیں اس تعلق سے, لیکن یہ رمضان کا آخری جمعہ تھا, 2-4 منٹ آپ کے پہلے زیادہ لے لیے ہیں. خاص ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, واشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا میرے پروردگار, ہم سب گنہگار خطا کار مجرم بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہم سب کو معاف فرما دیجئے یا رب العالمین. ہم معافی کے یا رب العالمین, آپ نے قرآن کے اندر یہ کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندوں اور بندیوں, تم گناہ کر کر کے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. اے اللہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ہم لوگ کہاں جاتے. یا میرے پروردگار ہم مایوس نہیں ہیں, آپ کے رحمت کے خزانے مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, معافی کا اعلان کر دیجئے یا رب العالمین. ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں, سب کو شفائے کلی نصیب فرما, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین. ہم سب کو صحیح نماز عطا فرما, قرآن و سنت کے مطابق. اپنے نبی کی ایک سنت سے محبت پیدا فرما دیجئے, اپنے نبی کی ایک سنت سے محبت پیدا فرما. جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین. فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما دیجئے, اپنا رحم فرما یا رب العالمین. معصوم بچوں کی شہادت کو قبول فرما کر دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ عطا فرما, اسلام کا غلبہ فرما یا رب العالمین. ان کے دشمنوں کو نیست نابود فرما
فرما یا رب العالمین. قرآن و سنت کے علم کو تمام دنیا میں عام فرما. جو علم والے ہیں اللہ انہیں قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی اور صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین. کرم فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی طرف سے اپنے نبی پر بے انتہا درود و سلام نازل فرما یا رب العالمین. اتنا بڑا مجمع بھوکا اور پیاسا کسی سخی کے دروازے جائے اور بہت دیر اس کی تعریف کرے, حمد کرے, پھر ہاتھ پھیلا کر کرم کی بھیک مانگے, اے اللہ کون ہوگا جو واپس کر دے گا یا رب العالمین. اتنا بڑا مجمع مرد عورتوں کا, اس میں معصوم بچے بھی ہیں جن کے کوئی گناہ نہیں, اس میں سفید داڑھی والے بھی ہیں یا رب العالمین. یہ بھوکے بھکاری, یہ روزدار سب آپ کے دربار میں اللہ جھولیاں کو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے, جھولیوں کو پھیلائے ہوئے, اللہ خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے گا. اللہ آج ہم سب کی منتوں, ضرورتوں کو اور خواہشوں کو پوری فرما یا رب العالمین. کرم کی نگاہ سے ہم سب کو دیکھ لیجیے, رحم کی نگاہ سے ہم سب کو دیکھ لیجیے, اپنے کرم سے قبول فرما. وصلی اللہم وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.